الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں اپنی اس کلاس جس کا عنوان ہے آسان قرآن. اللہ کی عنایت، اللہ کی مہربانی سے ایک دفعہ پھر ہم اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں. ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. موضوعات کی تقسیم ہر بار دیکھتے ہیں. ابتدائی 4 رکوعات ہم پڑھ چکے ہیں. دوسرے فیز میں ہیں ہم. اس میں بھی 4 رکوع تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں. آج مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو ہم آیات کا جو مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 67 سے 71 تک، 67 سے 71 تک سورہ البقرہ کی. اس سے پہلے کہ میں آیات کی طرف جاؤں، اب جو واقعہ آ رہا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ان کے جو کرتوت ہے یاد دلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے انعامات اور ان کے لیے معافی کا بھی معاملہ کر رہے ہیں. لیکن ہر بار ایک نیا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، بلکہ 2-3 واقعات ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. مختصر احوال اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اس قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو بنی اسرائیل یعنی کہ یہود اس وقت موجود تھے، تو ان کو یہ باتیں بتائی جا رہی تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ کیا باتیں ہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ حقیقت بیان ہو رہا ہے. اور جیسے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ آیات جو ترتیب ہے، واقعات جو ترتیب سے ہیں، وہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہے. کبھی بعد کے واقعات پہلے آ جاتے ہیں، پہلے کے واقعات بعد میں آ جاتے ہیں. حکمت اللہ تعالیٰ کی کہانیاں سنانا، قصے بیان کرنا نہیں ہے، البتہ آیات کے نظم اور ربط کی وجہ سے وہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ اس سے قرآن کے پڑھنے والے قاری کو یا اس وقت بھی لوگوں کو یہ باتیں ذہن نشین ہو رہی تھی اور بات سمجھ میں آ رہی تھی. اصل جو نصیحت ہے اللہ تعالیٰ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملات ہیں، یہ جو بنی اسرائیل نے کیا آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ہے کہ انہوں نے کیا، ہم نے یہ نہیں کرنا. تبھی جا کے ہم اللہ کے وہ منتخب کردہ جو امت ہے وہ بن سکتے ہیں. تو ہم جن آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ایک واقعہ میں مختصر سا بتا دوں کہ کیا ہے. یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، جس پر ان کی پکڑ ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے بعد بچڑے کا معبود ہونا اصل میں ان کے ذہنوں میں رچ بس گیا تھا. جس علاقے سے وہ وابستہ تھے، مصر سے، اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بچڑا عبادت کے لیے، پرستش کے لیے، ان کے لیے وہ سونے کا بچڑا جسے کہتے ہیں سنہری، وہ گائے یا اس کی جو ہے عبادت کے پرستش کے طور پر وہ بناتے تھے. تو یہ ان کی نفسیات میں بات شامل تھی. اب جو واقعہ آ رہا ہے وہ اسی کا تسلسل ہے، ایک طرح سے کہہ لیں کہ اس سورہ کا جو نام پڑا ہے سورہ البقرہ، اسی واقعے کی وجہ سے پڑا ہے. عربوں میں یہ تھا، مطلب اس وقت یہ تھا، اس کو سورت کو یوں کہا جاتا وہ سورہ جس میں بقرہ کا واقعہ ہے، وہ مختصر ہو کر تخفیف کے ساتھ البقرہ ہو گیا. یعنی کہ وہ سورہ جس میں بقرہ کا واقعہ ذکر ہے، اسی مقام پر اسی جگہ پہ وہ ذکر آ رہا ہے. ہمارا طریقہ وہی ہوگا، لفظ بہ لفظ آیات کا ہم ترجمہ کریں گے. جو مشکل الفاظ ہیں ان کی ہم تشریح کریں گے، ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہم سمجھتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ الفاظ کی پہچان ہو جائے تاکہ ہم اور بھی الفاظ پڑھیں تو ان کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور اس کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا، جب یہ آتا ہے اس کا ترجمہ جب سے کرتے ہیں لیکن ماضی کے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور یاد کرو، قالا کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. جیسے قالا آ جائے، قول آ جائے تو لی کا ترجمہ ویسے کے لیے ہوتا ہے، سے اور کو سے بھی ہم کرتے ہیں.
اور ہی کا ترجمہ اس کی قوم سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی تو قوم سے بھی ہو سکتا ہے اردو محاورے کے مطابق، لقوم ہی اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ، انا کے معنی بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، یا کے معنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے، چونکہ اللہ لفظ موجود ہے تو یہاں پر وہ کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یا حکم دیتا ہے، یأمرکم تمہیں، ان یہ کہ تذبحو، یہ اردو میں ہم کہتے ہیں ذبح، وہی لفظ ہے تذبحو، تا تم، ہو واو الف جمع کے لیے، ذبح ذبح کرو، تم ذبح کرو۔ اچھا یہ ویسے جملہ کیا تھا؟ تذبحو، یہ ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے تبدیلی آ جاتی ہے، تم ذبح کرتے ہو، کرو گے، یوں ہونا چاہیے تھا، ان آ گیا تو شرطیہ اسلوب میں تم ذبح کرو، بقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، قالو ان سب نے کہا، کیا، تتخذون، تتخذون اخذ کرنا بہت سے معنوں میں آتا ہے لینا پکڑنا، یہاں پہ ترجمہ کیا گیا کرتا ہے، یعنی کہ مذاق لیتا ہے تو ترجمہ نہیں کر سکیں گے، مذاق کرتا ہے یا مذاق بناتا ہے، اس طرح ترجمہ ہم کریں گے، کیا تو مذاق کرتا ہے نہ ہم سے، حضون، حضون کہتے ہیں مذاق کو، معذرت، تتخذو کیا تو کرتا ہے ہم سے، حضون مذاق، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کے، اکونو میں ہو جاؤں، اصل میں یہ لفظ اکونو، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، ہم ایک لفظ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ایک جملہ قرآن کا، کن فیکون، یکون یہ وہی لفظ ہے، یکون کا معنی ہوتا ہے ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا، بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، تو یا کے لگنے کی وجہ سے وہ ترجمہ کرتے ہیں، مطلب غائب کے صیغے میں، وہ ہو جاتا ہے، تکونو ہوتا تو ہو جاتا ہے، اکونو ہوتا تو میں ہو جاتا ہوں، نکونو ہم ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ہے اکونو اور ان کے ساتھ آیا ہے، ان کے ساتھ اس کا ملا کے ترجمہ پڑے گا، ان اکونو کہ میں ہو جاؤں، اس طرح یہاں ترجمہ ہوا ہے کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہل کہتے ہیں عالم، علم کی بات، مطلب علم کا اپوزٹ ہے، ایک عالم ہوتا ہے ایک جاہل ہوتا ہے، جس کے پاس کم علمی یا علم نہ ہونا، تو ان معنوں میں جاہل، ہمارے نیگیٹو سینس میں معنی ہوتا ہے جاہل، اس کو کہتے ہیں بالکل ان پڑھ گوار، لیکن اصل میں اس کا علم کے اپوزٹ ورڈ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسی بات کروں، قالو ان سب نے کہا، ادعو لنا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بات بتائی ہے، یہ کیوں بتائی ہے کہ ذبح کرو، ایک واقعہ اس کے پیچھے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے پھر آگے چلتے تاکہ بات واضح رہے، کہ جیسے میں نے بتایا بچڑے کے حوالے سے ان کے یہاں یہ ہو گیا تھا، ایک معاملہ ہو گیا تھا، ایک قتل کا واقعہ ہو گیا تھا، تو طریقہ کار یہ تھا، پچھلی قوموں کی رسموں کے مطابق چلا آ رہا تھا ان سے، کہ قسم اٹھا لیتے تھے کہ قاتل کون ہے، لیکن قسم سبھی اٹھانے لگے تو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ قاتل کون ہے، تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ایک بزرگ کی حیثیت سے، مطلب نبی اور بزرگ کی حیثیت سے، کہ آپ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بظاہر محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ بتایا کہ ٹھیک ہے ان سے کہو کہ ایک بکرا یعنی کہ گائے ذبح کرے، اب گائے دو طرح سے، مطلب ایک طرح تو یہ، مطلب گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے چونکہ گائے ان کی نفسیات میں ان اس کی پرستش کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے فوراً چونکے گا کیا مذاق کر رہے ہو ہم سے، تو مسلسل نہیں نہیں، یہ حقیقت پہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ ہے نا، بے شک اللہ اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے اب کیا کیا، ہیلے بہانے شروع کر دیے کہ کہیں نہ کہیں یہ ٹل جائے، وہ آخر میں بات آ جائے گی، بات کلیئر ہو جائے گی، تو یہ کہیں نہ کہیں ٹل جائے۔ اچھا یہ کیوں، یہ واقعہ جو ہے پہلے بیان ہو رہا ہے، اس کے بعد والا واقعہ جو آئے گا اگلی آیتوں میں وہ پہلے کا واقعہ ہے، تو اب اس کو ترتیب کو سمجھتے ہیں کہ قتل کا واقعہ بعد میں آئے گا، لیکن پہلے اس سے پہلے یہ بکرا کے ذبح کا معاملہ آ گیا، قالو ان سب نے کہا، ادعو لنا آپ پکارے یا دعا کرے ہمارے لیے، ربا کا، ربا رب سے، کا اپنے یا آپ کے، ربا کا اپنے رب سے، یبین بیان کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا، اس معنوں میں آتا ہے،
واضح کرے، وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا، ویسے ما ہیا وہ کیا ہو، ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کیسی ہو، وہ کیسی ہو۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو بے شک وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یقول وہ فرماتے ہیں، انہا بے شک وہ، یعنی کہ بقرہ، بقرہ گائے، لا فارضن، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، فارض اس لفظ کو ہم سمجھ لیتے ہیں، فارض ہم سمجھتے ہیں نا لفظ، یہ اسی سے ہے، فاراز وا، اس کا فاراز وا اس کا مادہ ہے۔ اصل میں الفرض کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی سخت چیز کو کاٹنے کے ہیں، اصل اس کے لغوی معنی یہ ہے۔ اچھا، اندازہ کیا جانا کہ کہاں سے کاٹنا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، اس لیے یہ لفظ اندازہ کرنے یا متعین کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، متعین کر دینا، چونکہ کاٹنے سے چیز جو ہے نشان جس کو لگایا جاتا ہے متعین ہو جاتی ہے، اس لیے الفرضو کو اس لیے الفرضو کو فرض کہا جاتا ہے کہ اس سے حدود اور نشانات متعین ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کا متعین ہونا فرض کہلاتا ہے۔ اسی معنوں میں اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیز ہم پہ متعین کی ہے اس کو ہم فرض کہتے ہیں۔ عام طور پر لفظ ہم ترجمہ کرتے ہیں، کتبہ کا ترجمہ فرض کرتے ہیں، چونکہ وہ کتبہ ایک اصول کے طور پر لکھ دیا گیا، یعنی کہ اصول بنا دیا گیا، وہ معنی ہے، لیکن اردو میں یہ قریب قریب ترجمہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل فرض کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ اب اس سے مراد ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، بڑی چیز یا پرانی چیز کو بھی فارض کہتے ہیں۔ گائے یا دیگر جانوروں کو جو ایک عمر کو پہنچ جائے، یعنی متعین عمر کو پہنچ جائے، اسے بھی فارض یعنی بوڑھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ترجمہ اسی لیے آیا ہے، یہاں پر اس کی وجہ سے آیا ہے، لا فارض وہ بوڑھی ہو، اپنے متعین عمر تک نہ پہنچی ہوئی ہو، والا اور نہ بکرن، بکرن کا ترجمہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، مشکل لفظ ہے، با کاف را یہ مادہ ہے، بکرن نیا، ابتدائی، جسے کہتے ہیں نا شروعات، کسی چیز کے آغاز یا ابتدائی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے بکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، نوخیز، کم عمر، کنوارا، کسی جانور یا کنواری لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ اچھا، سیبات، جو لفظ ہے سیبات، اس کے مطلب اپوزٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ، یہ سورہ تحریم میں آیا۔ وہ ابکار، ابکار یہ مطلب دونوں اپوزٹ ورڈ ہیں، ابکار کے معنی وہاں پر ہے کنواری عورت، یہ سورہ التحریم میں یہ آیت نمبر 5 میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تو یہ لفظ آئے ہیں۔ تو ابکار جمع میں ہے، یہاں پہ لفظ آیا کنواری، یعنی کہ یہاں سے مراد یہ کیا ہے، بکرن وہ وہ چیز، جیسے کہ ایک اور آیت بھی ہے، فَجَعَلْنَاهُنَّ ابکارن، اس میں بھی ابکار جمع کے صیغے میں آیا، سورہ واقعہ کی آیت ہے۔ ابکار اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، یعنی کہ کنواری، اور اس سے کسی مرد نے نہ چھوا ہو، اس کو کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم قرآن میں ایک اور جگہ دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں، بکرتن، بکرتن وسیلہ، بکرا کہتے ہیں ابتدائی حصے کو، بہرحال یہ ضمن ایک ترجمہ تھا۔ تو بکرا یہاں پہ جس معنی میں آیا ہے اس سے مراد ہوتا ہے چھوٹی عمر، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کنواری ہے، اس طرح کی اس کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ پہلی چیز کیا بتائی ہے کہ وہ بکرا یعنی کہ وہ گائے ایسی ہو جو بوڑھی ہو، بوڑھی نہ ہو، اور نہ ہی وہ چھوٹی عمر کی ہو۔ اگلا لفظ آ رہا ہے ایوان، یہ بھی مشکل ایک لفظ ہے، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، عین واو نون اس کا مادہ ہے۔ ایوان کا بنیادی مطلب ہوتا ہے درمیانی عمر کا، یہ کسی ایسی چیز کے لیے، جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نہ زیادہ جو زیادہ کم عمر ہو اور نہ بہت بوڑھا ہو، مطلب کم عمر میں بھی بہت زیادہ کم نہ ہو اور نہ بہت بوڑھا ہو، تو دونوں کے درمیان کے لیے یہ لفظ آتا ہے، تو اس لیے ایوانن کا جو ترجمہ ہو گیا درمیانی یا جوان کہہ لیں، کہ کنوارے پن سے آگے نکل کر جوان کے جو عمر کو کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اصل میں وہ تو چاہ رہے تھے کہ یہ کسی طرح ٹل جائے، تو جس چیز کو وہ نہیں جا رہے تھے کہ ہم بکرے کو، گائے کو ذبح کریں، اور وہ مخصوص جو گائے جو ان کے ذہن میں تھی، اب وہ سوالات میں خود ہی اپنے پھنستے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہ بوڑھی ہو، نہ چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ جوان ہو، بین ذالک، بین مطلب درمیان،
ذالک اس کے، ان کے درمیان ہو، جو کہ درمیانی عمر کی ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے فَافْعَلُوا، فا کے معنی پس، افعلوا تم سب کر لو، تم سب یہ کر لو، یعنی کہ پس تم سب کر لو جو حکم دیا گیا، ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، مطلب یہیں پہ بات ختم کر دو، لیکن پھر بھی وہ ہیلے بہانے کرتے رہے۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں وہ قالو، ان سب نے کہا ادعو لنا، دعا کرو، پکارو، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا وہی لفظ ہے، یبین وہ بیان کرے، وہ واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا، ما مانے کیا یا کیسا ترجمہ کرتے ہیں ہم، ہا اس کا یعنی کہ بقرہ کی طرف اشارہ ہے، لون کہتے ہیں رنگ کو، اس لفظ کو اگر ہم بریک کریں، ما لونہا، ما کے معنی ہم جانتے کہ کیا یا کیسا، ہا ضمیر ہے بقرہ کی طرف، لون کا جو روٹ ورڈ ہے لام واو نون، لون رنگ کو کہتے ہیں، کسی چیز کے ظاہری رنگ، نقش و نگار یا رنگت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے قالا، اس نے کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو بے شک وہ، یقول وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ بے شک وہ گائے، صفراؤ، اچھا صفرا کہتے ہیں زرد رنگ کو، آگے فاقعن گہرا، اچھا یہ جو صفراؤ فاقعن کو اگر ملا لیں تو یہ سنہری رنگ بنتا ہے۔ وہ کیسے کہ فاقعن میں چمکدار نمایاں رنگ جو گہرا ہو، یعنی کہ چمکتا ہوا ہو اور گہرا رنگ ہو، یعنی کہ زرد رنگ میں وہ رنگ جو چمکتا ہوا ہو، گہرا ہو، یعنی کہ سنہری شیڈ ایک طرح سے کہہ لیں۔ جب کسی رنگ کی شدت زیادہ ہو، یعنی وہ بہت واضح نمایاں ہو، تو عربی میں اسے فاقعن کہتے ہیں، چمک دمک رکھنے والا، روشن۔ اب ان سارے معنوں کو اگر جمع کریں تو صفراؤ فاقعن کے معنی ہوتے ہیں سنہری، لونہا اس کا رنگ ہو، اس کا رنگ ہو، اچھا تسر، تا کے معنی یہاں پر وہ کے ترجمے میں آ رہا ہے، چونکہ یہ آگے بقرہ کی بات ہو رہی ہے۔ سر کہتے ہیں سرور، خوش، سرور ہم کہتے ہیں نا خوشی کو، خوش کر دینے کو، ان ناظرین دیکھنے والوں کو، ناظر نظر سے نکلا ہے، ناظرین دیکھنے والوں کو۔ اب یہ جو وہ گائے، وہ بچڑا، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو حقیقت میں اسی کا بیان ہو رہا ہے کہ در حقیقت وہ گائے کی رنگت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ایک مخصوص رنگ کی، یعنی کہ وہ اس سنہری گائے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ قالو ان سب نے کہا ادعو، آپ دعا کریں، مزید یہ ایک اور وضاحت طلب کر رہے ہیں، آپ دعا کریں، آپ پکاریں، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، پھر وہی سوال کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم پر واضح نہیں ہے، انا بے شک البقرہ جو گائے ہے، تشابہ علینا، تشابہ مشتبہ کرنا، مشتبہ ہونا، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، اعلیٰ کے معنی پر، نہ ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ ان اگر شاء چاہا اللہ، اللہ نے اگر چاہا اللہ نے، لمحتدون ہم ہدایت پالیں گے، یعنی کہ ہم اس تک پہنچ جائیں گے، لا کے معنی ہوتے ہیں ضرور، وَأَنُ جمع کے لیے ہے، ہم سب ہدایت پالیں گے، ہم سب اس تک پہنچ جائیں گے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قالا، اس نے کہا، انہو بے شک وہ یعنی کہ اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، بے شک وہ بقرہ گائے، لا ذلول، لا کے معنی نہیں ذلول، اصل میں جو لفظ ہم کہتے ہیں زال لال لام سے ذلیل، یہ وہی لفظ ہے، اس کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں فرما بردار، اطاعت گزار، جس چیز کو آسانی سے قابو میں لایا جا سکے، یعنی کہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے، یا جسے بغیر مزاحمت کے استعمال کیا جا سکے، یعنی کہ سدھایا ہوا، جیسے کہ جانوروں کو سدھاتے ہیں تو کنٹرول میں آ جاتا ہے، یہاں پر اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم ذلتن کہتے ہیں، ذلتن کے معنی ہوتے ہیں کسی کی سختی اور منہ زوری کا ٹوٹ جانا، یعنی کہ وہ اب سختی سے باز آ گیا، اور اس کا مطیع و فرما بردار ہو جانا۔ اسی طرح ذلولن کا معنی ہو جاتا ہے جو تابع فرمان ہو جائے اور منہ زور نہ رہے،
اور لا ذلول، جو اچھا ذلول کا یعنی کہ معنی ہو گیا سدائی ہوئی، اور لا ذلول کا مطلب ہو گیا مشقت کے لیے سدائی ہوئی نہ ہو، یعنی کہ ایسی گائے ہو جس کو مشقت کے لیے تیار نہ کیا گیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے بڑے نازوں سے اس کو رکھا ہوا ہو۔ اگلا لفظ تصیر، اس کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ ساوارا مادہ ہے، ابھارنا، اٹھانا، ہلچل پیدا کرنا یا متحرک کرنا ہے، جیسے کہ ہل چلانا، ایسی چیز کو جو زمین سے اکھیڑنا، اس طرح کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو تصیرو وہ ابھارتی ہے، اٹھاتی ہے، ہلچل مچاتی ہے یا ہل چلاتی ہے۔ اچھا، اب اس پورے جملے کا ترجمہ یوں بنے گا، لا ذلول تصیر الارض، آگے ارض آ رہا ہے، وہ مشقت کے لیے سدائی گئی نہ ہو کہ زمین پر ہل چلائے۔ تصیر الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں۔ یہ اثر نہ بھی نقہن جو ہے سورہ عادیات میں بھی یہ لفظ آیا ہے، یہ وہی ہے۔ والا اور نہ، تسقی، سقا ہم نے پڑھا تھا نا، پانی کو کہتے ہیں، پلانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ تسقی وہ پانی دیتی ہو، الحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، حارث کہتے ہیں کسان کو۔ مسلمتن سلامت ہو، صحیح ہو، صحیح سالم ہو، لا شیعتن، لا شیعتا، لا نہیں، شیعہ کہتے ہیں، اگر شیعہ تھا لفظ کو اگر ہم سمجھے تھوڑا سا، واو شین یا مادہ ہے، اس کا مراد ہوتا ہے داغ۔ اچھا، داغ یا نشان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا رنگ، مطلب ایسے رنگ کا فرق، کسی چیز میں اس کے تمام رنگ کے خلاف کوئی رنگ لگانا۔ مثال ہے، ایک وائٹ چادر پہ اگر ہم سفید کالا دبا لگا دیں تو بالکل مخالف ایک رنگ ہو جاتا ہے، تو اس طرح یہ دبا یا داغ کے معنوں میں آتا ہے۔ اچھا، اس جملے میں جیسے لا شیطن فیہا، لا شیعت فیہا کا مطلب ہے کوئی نشان یا دبا نہیں، یعنی وہ گائے مکمل طور پر ایک ہی رنگ کی ہے، اس میں کوئی کسی رنگ کی آمیزش نہیں۔ قال، قالو، ان سب نے کہا، آل آنا، اچھا یہ آل آنا یہ ترجمہ ہوتا ہے اب، اس کا اصل روٹ ورڈ ہے الف واو نون، یہ ال کے اضافے کے ساتھ ہے۔ ابھی، اس وقت، موجودہ لمحہ، فوری یا ماضی کے مقابلے میں کسی نئی حالت کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا، اردو میں ہم محاورہ جب کہتے ہیں نا، آنن فانن، یہ عربی کے انہی الفاظ سے لیا گیا، الآن فآن سے ماخوذ ہے، یعنی کہ الآن ابھی، اس وقت، اسی وقت، فآن پس فوراً، فوراً بعد، ہم کہتے ہیں آنن فانن، کسی چیز کا فوری ہو جانا۔ جئتا، جئتا ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا، شئتما شئتا، یہ وہی لفظ اسی طرح ہے۔ جئتا تو آیا، جا کے معنی ہوتے ہیں آیا، جئتا تو آیا، بالحق حق کے ساتھ، فذبحوها پس ذبح کیا اسے، ان سب نے پس ذبح کیا اسے، وما کادو، وا اور ما نہیں، کادو، کادا یا کادو، یہ اس کا ترجمہ اگر الگ سے کریں تو یہ ہوتا ہے قریب تا کہ، قریب قریب تا کہ، یوں کا ترجمہ کرتا ہے، تو اس کا ما کادو نہیں لگتا تھا کہ، قریب قریب تھا کہ وہ نہ کرے، یفعلون وہ سب نہ کرے۔ تو یفعلون کا ترجمہ، یا ہم اگر بریک کریں، یا کے معنی وہ، واؤن جمع کے لیے فعل، کسی کام کا کرنا، ما کادو یفعلون۔ اب بتایا کیا جا رہا ہے اس پورے واقعے میں کہ در حقیقت انہوں نے بہت سارے ہیلے بہانے کیے، لیکن آخر کار وہ اس گائے تک پہنچ ہی گئے جس سے وہ بچنا چاہ رہے تھے، سنہری رنگ کی گائے جس میں کوئی دبا نہ ہو، بالکل صاف ہو اور محترم ہو، نازوں سے پالا ہوا ہو۔ یہ ہمارے یہاں بھی کچھ رسمیں بن گئی ہیں، کچھ جانوروں کو ایسے سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں سال بھر کے لیے، تاکہ وہ اس کو جو ہے احترام کے طور پہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے یہاں پرستش تھی، تو آخر اس گائے تک پہنچی گئے، اور آخر کوئی بہانہ نہ بچا تو ذبح کر دیا انہوں نے، جبکہ اللہ تعالیٰ کمنٹ کر رہے ہیں آگے کہ قریب تھا کہ وہ نہ کرتے، لیکن انہوں نے کر دیا۔ تو یہ ایک واقعے کا حصہ ہے، اگلا واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا، اس کا رواں ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں
میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں۔ وہ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ لو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد یعنی سنہری رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے، یعنی کہ ہدایت پر پہنچ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، یعنی کہ جو فصلوں کے لیے پانی کھینچنے کا سلسلہ، پلانا پانی پلانا، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں نہ ہوتے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا رواں ترجمہ مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔